کہ اس امت کے علماء نے قرآن کی بھی حفاظت کی جس کی وجہ سے آج قرآن اصل شکل میں موجود ہے. اس امت کے علماء نے حدیث کی بھی حفاظت کی جس کی وجہ سے حدیث آج اصل شکل میں موجود ہے. اس امت نے قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون نکال کے کتابی شکل میں محفوظ کر کے امت کو دے دیا. وہ قانون بھی آج الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اب اس امت میں 3 قسم کے ڈکیت پیدا ہوئے ہیں. ایک ڈاکو وہ ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں. دوسرے ڈاکو وہ ہیں جو حدیث پہ اعتراضات کرتے ہیں جن کو منکرین حدیث. تیسرے اس امت کے ڈاکو وہ ہیں جو فقہ کی کتابوں پہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو فقہاء نے قانون کی کتابیں لکھی ہیں یہ غلط ہے, آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل اسلامی قانون ہے کیا. تو یہ 3 قسم کے, جن میں 2 ڈاکو تو قرآن پہ اعتراض کرنا مشکل کام ہے نا, وہ تو بیس ہے. تو یہ 2 قسم کے ڈاکو اس امت میں ہول سیل کے حساب سے اب پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو آج کل نئے نئے لوگوں کے دعوے ہیں نا کہ اب علم پھیل رہا ہے, دین کا علم کیا ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, فیس بک کھلا ہوا ہے, اب جو چاہے جس حدیث پہ تحقیق کر سکتا ہے, لہذا اب علم زیادہ ہے, اب ہمیں پرانے علماء کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعویٰ خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں خلاف ہے؟ صحیح احادیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم آہستہ آہستہ اڑ جائے گا. علم کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. دیکھو علم کی 2 قسمیں, ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. دینی علم نام ہے قرآن و حدیث کا, اور دنیاوی علم نام ہے میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور 10 قسم کے جو علوم ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے قرب قیامت میں دنیاوی علم کم ہو رہا ہے کیا ہے بھائی؟ دنیا کا جو علم ہے آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں کم ہوتا نظر آئے گا, جتنا فیوچر کی طرف جائیں, بول لو نا بھائی, زیادہ. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, علم کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اٹھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں علم, دین کا علم بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. جتنا ماضی کی طرف جائیں گے علم میں آپ کو مضبوط اور پختہ علماء نظر آئیں گے, جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو سرے سے عالم ہی نہیں ہیں مگر دعوے اتنے بڑے بڑے کہ وہ علماء کو جناب ایسے بنا کے پیش کریں گے جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ خود ان لوگوں کا جو ایک دعویٰ ہے نا کہ اب علم اتنا پھیل گیا, پھیلا نہیں, اب علم کیا ہو رہا ہے, کم ہے, پہلے زیادہ تھا. تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم, دین کے علم کے معاملے میں ہم نے پچھلے لوگوں کو فالو کرنا ہے اور دنیاوی علم کے معاملے میں ہم نے اگلوں کو فالو کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ایک ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ بتاتا ہوں, اس سے یہ بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. دیکھو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. پہلے جتنے فقہا گزرے ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. کیوں لکھا ہے؟ اس زمانے کے جتنے طبیب, ڈاکٹر, حکیم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کان میں جو چیز ڈالی جائے وہ دماغ میں پہنچتی ہے. وہ کہاں پہنچتی ہے؟ جیسے میں آپ کے کان میں ایک بات ڈال رہا ہوں, کہاں پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی, ایک الگ بات ہے, لیکن پہنچنا کہاں چاہیے اس کو؟ تو کہتے تھے جیسے مفتی طارق مسعود جب بیان کرتا ہے تو کان سے نکل کے اس کو پہنچنا چاہیے دماغ میں, تو ایسے ہی جب کوئی ڈراپ ہم کان میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی کہاں پہنچیں گے؟ آپ کی کھوپڑی شریف میں. یہ پرانے حکیموں کی تحقیق تھی. اس تحقیق کی بیس پر اس وقت کے جتنے علماء تھے, فقہا تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ روزہ کوئی بھی ایسی چیز دماغ میں پہنچاؤ یا پیٹ میں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ کان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ ڈالا جائے تو آپ کی کھوپڑی میں وہ بولو پہنچے. اب جب یہ تحقیق علماء کے سامنے آئی تو پھر کیا ہوا, علماء کی 2 رائے بن گئی ہیں. بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں, قابل احترام ہیں, اور بہت سارے مدرسوں کے, انہوں نے کہا بھائی وہ پہلے کے فقہا اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے فقیہ تھے, ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ لہذا وہ اسی رائے پر قائم ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عرب علماء اسی طرح جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, اور پاکستان کے اور کچھ دیگر علماء, ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ علماء
ٹھیک ہے بہت بڑے تھے, لیکن ان کی تحقیق کی بیس کیا تھی؟ اس زمانے کے حکیموں کی تحقیق. تو جب وہ تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. جب کان میں دوا ڈالنے سے کھوپڑی تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو کان بذات خود تو ایسی چیز نہیں ہے نا جو جس سے روزہ ٹوٹے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب ایک اسی طرح مجلس سے تحقیق لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا. تو ایک عالم نے ایک دلیل دی. انہوں نے دلیل یہ دی کہ بھائی ہم کیسے اس زمانے کے علماء جو دین میں علم میں ہم سے کئی گنا آگے تھے, ہم ان کی تحقیق کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ہم سے علم میں کئی گنا آگے تھے. تو ایک دوسرے مفتی صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا. انہوں نے کہا جیسے اس زمانے کے علماء اس زمانے کے حساب سے زیرو ہیں, تو اسی طرح اس زمانے کے حکیم اس زمانے کے ڈاکٹروں کے لحاظ سے کیا ہیں؟ زیرو ہیں. اس چیز کو دیکھا جائے گا. کھوپڑی میں بات بیٹھی, کان میں بات جا کے دماغ تک پہنچی, اس کا مطلب کان میں دوا ڈالنے سے دماغ تک پہنچتی ہے. اصل میں دوا نہیں, بات پہنچتی ہے. تو لیکن وہ بھی ہر ایک کے نہیں پہنچتی, کسی کے پہنچ رہی ہے, کسی کے ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی, جو پوچھی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے محبوبہ کے دستے نازک ہاتھوں کے لیے پوچھی بھیجی تھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. ایسی چیزیں کہاں پہنچتی ہیں یار؟ خوش قسمت لوگوں کی پہنچتی ہیں ایسی چیزیں. تو خیر, تو اور آج کل محبوبہ کے دست نازک بھی نہیں ہوتے. آج کل خواتین بڑے بڑے چپیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ونس اپون اے ٹائم کہ محبوبہ کے دست نازک کے لیے بھیجا جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا. تو خیر, تو یہ بات ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ دنیا کا علم کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. دین کا علم آہستہ آہستہ کم. کیسے کم ہو رہا ہے؟ پراپر کتنے بڑے بڑے پروفیسر اس وقت ہیں جن کو عربی نہیں آتی. یہ جو مشہور ہے نا, جن کی بڑی ایک زبردست شاپ ہے آج کل, ان کو عربی نہیں آتی. محقق بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس زبان میں ریسرچ, آپ جس زبان میں اسلام کی ساری ریسرچ ہے اس زبان کو آپ سیکھو. جیسے کسی ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی اور وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے کیا پیش کر رہا ہے تحقیق. بھائی میڈیکل سائنس کی تو ساری کتابیں انگلش میں ہیں, آپ کیسے رپورٹیں پیش کر رہے ہو؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے محقق اس وقت موجود ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جو علماء کے خلاف صبح و شام ان کو صرف نحو جو عربی کی بیس ہے نا, بیس اس سے ناواقف ہیں. ان میں ایک مشہور بہت بڑے فتنہ پرور صاحب ہیں, انہوں نے ایک لفظ کہا کہ دو قول ہیں اس میں, یہ احوت ہے. ایک قول کیا ہے؟ احوت. احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم؟ یہ تو جو میرے تفسیر کے لیکچر پڑھتے ہیں نا, ان کو بھی اتنی عربی کم از کم آتی ہوگی. اضربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, احوتو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. بعض دفعہ دو قول ہوتے ہیں نا فقہا کے, ایک میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے تو فقہا لکھتے ہیں یہ احوت ہے. یہ کیا ہے؟ احوت. احوت کا مطلب اس قول پہ عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے. جیسے امام حنیفہ کا قول ہے کہ قربانی واجب ہے, امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. تو سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ ہے کہ بھئی احوت کیا ہے, ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, اس میں احتیاط زیادہ ہے, احادیث اس طرف بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, احتیاط اس قول کو لینے میں کیا ہے, یہ علماء کا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس قول میں کیا ہے, احتیاط ہے. تو احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم چینل پہ؟ احوت. لیکن چونکہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا, محقق بھائی احوت بھی آتا ہے ان کو. کیا آتا ہے؟ احوت بھی آتا ہے. احوت ایسے بڑے بڑے, میں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا ان پروفیسروں کی اس طرح کی غلطیوں کو نکال کے, تو ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام کا ٹائم. اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی, لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. لیکن ان کو موقع مل جائے تو فوراً سے پہلے کرتے ہیں وہ, حالانکہ وہ زبان کی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. وہ جان بوجھ کر کوئی صرف پڑھنے والا احوت نہیں پڑھے گا کم از کم احوت کو. یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے بھی عربی گرامر کے پہلے سال میں جامعۃ الرشید میں, اس کو بھی پتا ہوگا میرا خیال ہے احوت ہوتا ہے, احوت ہوتا ہے, احوت نہیں ہوتا. تو ایسے اتنی بڑی, ایک محترم ہے بڑے مفسر ہیں,
وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلے میں بتاؤں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, الا مگر اس حال میں وہم مشرکون کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثر لوگ جو گاڈ کو مانتے ہیں اس دور میں وہ اکثریت کیا تھی؟ مشرک تھی. جبکہ اللہ کو یہ شرک والا ایمان قبول نہیں ہے. جیسے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ پر گاڈ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ پوری امت اجماع ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے. اور جس نے ذرا بھی عربی گرامر جانتا ہو نا وہ یہی ترجمہ کرے گا. بہت بڑے مفسر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ. یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے مراد کون لے لیا؟ مسلمان, کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے. تو کیا کہاں کی کہاں لگا دی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ایک اور, یعنی جو لفظی ترجمہ بھی نہ کر سکے لوگ ان کے سن رہے ہیں کہ یار تحقیق کیا ہے. اٹ از کالڈ تحقیق. تو میں نے ایک میرا شارٹ کلپ آیا نا کہ ماموں بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ بہت جلدی ماموں بنتا ہے, بہت جلدی ماموں بنتا ہے. ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یار زبردست, کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, لفاظی ہے. علماء نہیں متاثر ہوتے. اب علماء کے متاثر نہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء چاہتے ہیں اپنی دکانیں چلیں, دوسروں کی دکانیں نہ کھلیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی. علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ایک بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا کہ یوم الحج الاکبری, قرآن میں آتا ہے نا حج اکبر کے دن, تو اس کا ترجمہ کیا حج کے بڑے دن. حج کے بڑے دن, حالانکہ حج کا بڑا دن نہیں, اس سے مراد ہے بڑے حج کا دن. حج کے بڑے دن میں اور بڑے حج کے دن میں بڑا فرق ہے. حج کا بڑا دن کا مطلب حج کا تو دن ہوتا ہی بڑا ہے, یہاں یہ مراد نہیں ہے. الحج الاکبر کا مطلب ایک حج اصغر ہوتا ہے اور ایک حج اکبر. حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر وہ حج کو کہتے ہیں جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں عمرے کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن, چھوٹے حج کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن. تو چونکہ موصوف صفت کا نہیں پتا, مضاف مضاف الیہ کا نہیں پتا, اب حج الاکبر, الحج الاکبر میں حج موصوف ہے, الاکبر کیا ہے, اس کی صفت ہے, یعنی وہ حج جو کہ بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے, یہ مطلب ہوگا. موصوف صفت کے ترجمے میں مضاف مضاف الیہ کی عربی زبان تو ایسی ہے کہ ذرا سے زبر زیر پیش کے فرق سے ترجمے میں زمین آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے, مگر ان لوگوں کو وہ تبدیلی کا علم نہیں ہوتا, سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. اب دیکھو میں عربی زبان کی باریکیوں کو آپ کو ذرا بتاتا ہوں. آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا. اگر آپ اطعما میں میم کے زبر کو جزم کر دیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا, الٹا. الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے کھلایا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اطعمنا اور اطعمنا میں بولو فرق ہے. جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں کیا ہے؟ جزا کا مطلب اللہ بدلہ دے, جزا کا مطلب تجزیہ کرے تمہارا. تجزیہ کسے کہتے ہیں؟ جز در جز بنا دینا کسی چیز کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تجزیہ نہیں ہوتا, جزا یجزی تجزیتن, تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا, کیا مطلب ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو الگ الگ رکھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ کا مطلب کیا, اللہ تمہارے جز بنا دے بہت سارے. تمہارا ہاتھ وہاں پڑا ہو, لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ ستار بھائی کا یہ ہاتھ ہے, اینالائز ہو رہا ہے نا, ایک ایک چیز پہ الگ الگ سے کیا ہو رہا ہے, غور ہو رہا ہے. یہ ان کی آنکھیں ہیں, یہ الگ سے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو کتنا فرق ہو گیا جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں. تو یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہیں عربی گرامر. تو اس اور عربی گرامر جب تک کسی بابے کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہ کریں اس وقت تک عربی کتابوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے باپ کو بھی عربی آ جائے. معذرت کے ساتھ, اب باپ کا لفظ ایشو بنا ہے تو اب بار بار باپ کا لفظ مارکیٹ میں آئے گا, کیونکہ ماموں آپ کو پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے نا.
عربی میں جو ہے نا، عربی گرامر سیکھنے کے لیے تو پراپر جب تک استاذ نہیں ہوگا، 2 سال اس کی صحبت میں پراپر پریکٹس نہیں ہوگی، عربی گرامر کی الف بے بھی آپ کو نہیں آئے گی. یہ تو بابو اور استاذ کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں، یہ تو کتاب سے علم آ ہی نہیں سکتا. میں نے عربی سیکھنے کے لیے 6 مہینے صرف صرف میں لگائے ہیں اپنے استاذ کے پاس، اور میں اکیلا شاگرد تھا ان استاذ کا. اتنی محنت کی انہوں نے، پھر جا کے مجھے گرامر پر عبور حاصل ہوا. سمجھتے ہو؟ پھر اس کے بعد نحو ہے، پھر ان کتابوں، پھر اس کی پریکٹس ہے کتابوں میں. یعنی صرف گرامر پڑھ کے نہیں آ جاتی، اس کو آگے کتابوں میں پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے. 8 سال تک پھر انہی زبانوں میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر جا کے عربی میں اتنی عبور حاصل ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی عربی اور فقہ کی عربی سمجھنا شروع کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. ورنہ ان بیچاروں میں 99.99% کو اللہ کی قسم یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا کیا ہے. یہ جس نے 2 ترجمہ کر دیا اٹھا کے، جو حاشیہ چڑھا دیا، کلپ بنا کے مارکیٹ میں ڈالا، لوگ بلے بلے کر رہے ہیں، واہ 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 واہ، فقہ حنفی میں ویل مچھلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ پتہ نہیں اس امت کا انجام ہونے والا کیا ہے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں چند کتابیں آ گئی ہیں، اور وہ ایٹم بم نہیں ہوتا، جیسے گرنیڈ اگر کسی فوجی کے ہاتھ میں ہو جو ٹریننگ یافتہ ہو، وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا، اس کو پتہ ہے پن کہاں نکالنی ہے، اس کو پھاڑنا کہاں ہے میں نے. اور کسی بچے کے ہاتھ میں، نااہل کے ہاتھ میں گرنیڈ آ گیا تو کبھی کسی بزرگ پہ طنز کرے گا، کبھی کسی کی کتاب کا حوالہ نکال کے اس کو کافر قرار دے گا. کہ وہ اس کا سارا دن کام ہی یہی ہوگا، ڈراتا پھرے گا، اور ہر آدمی بھاگے گا بھائی یہ گرنیڈ کہیں میرے اوپر نہ پھٹ جائے. اور لوگ کہیں گے سب اس سے ڈرتے ہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو وہ مجھے خاتون انگریز کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا کہ پادریوں نے کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا. تو اس امت کے علماء نے دین کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ اس امت کے